کہنے لگے کہ جن کا یہ اخلاق ہو، جن کے اخلاق ایسے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ دعوت غلط نہیں ہو سکتی ہے، ضرور اس میں کچھ سچائی ہے جو ایسے اخلاق کی بات کرتا ہو۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت اس طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سارا عرب، سارے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم و تشدد ہوا۔ اگر ہم میں سے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی ہوگی تو وہ اس بات کو جانتا ہوگا۔ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے گزرے تھے جس کو شعبہ بن ابی طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں مکہ کے لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 3 سال وہ ایسے گزرے تھے کہ ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نہ ہی کوئی محمد اور اس کے ساتھیوں سے کوئی سامان خریدے گا، نہ انہیں کوئی سامان دے گا، نہ انہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء دے گا، نہ چیزیں دے گا، نہ ہی ان لوگوں سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ہی کسی طرح کی کوئی بات چیت کی جائے گی۔ یہ سب کرنے کے بعد میں ایک معاہدہ، ایک تحریر لکھ کر ایک گھاٹی پر لٹکا دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جو لوگ بھی اسلام لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ان سارے لوگوں کو اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ 3 سال تک وہاں پر نہ ہی کوئی کھانا پہنچانے والا تھا، چوری چھپے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس و غمخوار کہے جاتے تھے، وہ چوری چھپے کسی طرح سے ہو جاتا تھا تو کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، جن میں حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اور بیٹے تھے وہ تھے، اور ان کے کچھ غلام وغیرہ تھے جو لوگوں پہ ظاہر نہیں تھے، رات کے اندھیرے میں چوری چھپے جاتے تھے اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی روز ایسے گزرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں پر چمڑا گلا کر کھانے کی بھی نوبت آئی۔ آپ سوچیں ذرا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا، آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور ہمارے جو علماء کرام گزرے ہیں اور ہمارے تابعین گزرے ہیں، ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان لوگوں نے بے پناہ مشقتیں برداشت کی ہیں، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں سے جب 10 سال کے بعد میں تقریباً 7 سال کے بعد میں مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ مکرمہ پر آئے تھے، مکہ مکرمہ فتح کر لیا آپ نے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ایسی حالت میں جب کسی انسان کو اتنا زیادہ ستایا گیا ہو، اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہو کہ اس کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے یہاں جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا، تب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے 7 سال بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور سارے کافر جتنے لوگ کفار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پر قتل کروا دیتے، کیونکہ ان میں وہی لوگ تھے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر ظلم کیا تھا، حضور کی بیٹیوں پر ظلم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارنے والے لوگ وہیں پر موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک اور کان کاٹنے والے لوگ بھی وہیں پر موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکالنے والے بھی وہیں پر موجود تھے۔ یعنی وہاں پر سارے کے سارے کفار موجود تھے، اور سارے کے سارے کفار اس ڈر میں تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، جب تک ہم طاقتور ہیں اس پر ظلم کر لیا، لیکن جب وہ طاقتور ہوگا پھر ہمیں خوف بھی آئے گا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو سارے لوگ گھبرائے ہوئے گھوم رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اب سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، ان کو شہر بدر کر دو، ان کو یہاں سے آگ میں جھونک دو یا کچھ بھی کر دو، لیکن وہاں رہنے نہیں دیتا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا۔ لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، قربان جاؤں صحابہ کرام کے اخلاق پر، کسی نے بھی تلوار نہیں چلائی، کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، جو لوگ بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کو پناہ مل جائے گی، وہ امن میں رہیں گے، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے یعنی کعبہ شریف میں داخل ہو جائیں گے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صرف اتنا کہا کہ اگر کوئی شخص تلوار لے کر میدان میں آئے گا تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔
اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے، اپنی جگہوں پر پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تمام کفاروں کو لایا گیا، تمام جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے سارے کے سارے لوگ حاضر ہوئے۔ اب سب انتظار میں تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سزا دیں گے، سب یہی سوچتے تھے کہ تھوڑی سزا دے دی جائے لیکن ہماری جان بخش دی جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب موقع ہے، اب بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو، اگر جو انسان اسلام قبول کر لے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو اسلام نہیں قبول کرتا ہے وہ جزیات دے گا، اپنے گھروں میں رہ سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب تمام لوگوں نے مکہ مکرمہ میں تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیتنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ فتح کر لیا، انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضے نہیں کیے، چاہتے تو پورے مکہ پہ قبضہ کر لیتے، کسی پر قبضہ نہیں کیا، کسی کے گھر کو نہیں چھینا، کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، تب وہاں پر سارے لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔